رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ثم أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما يفسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه قالوا ما حق الطريق يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر كف الأذى رد السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عالی قدر حضرات علماء کرام شرفاء قوم معزز حاضرین عنوان کا علم تو آپ لوگوں کو ہو گیا میں نے آپ کے سامنے چند آیتوں کا ٹکڑا اور چند حدیثیں پڑھی حقوق جو ہے یہ حق کی جمع ہے ایک کا دوسرے پر کیا حق ہے باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے چھوٹے کا بڑے پر کیا حق ہے اور بڑے کا چھوٹوں پر کیا حق ہے
اب معاملہ یہاں پر ہے راستہ اور اس کے حقوق پر، اور اس میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے، تجاوز، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا معنی ہے کہ تم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ ایک آیت پڑھی ہے، اس کا معنی ہے تم ایک جواب دہ امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہاری بعثت ہوئی ہے۔ کام کیا کرنا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ایک آیت کا معنی ہے، اللہ نے فرمایا خذ العفو، نرمی کرو، وامر بالعرف، بھلائی کا حکم کرو، واعرض عن الجاہلین، اور جو لوگ بودے ہیں، جن کی سمجھ کم ہے، آڑو قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی بات پر زیادہ دھیان نہ دو، ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ ایک ہم نے پوری آیت پڑھی ہے سورہ اعراف کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ لوگ بھول گئے جو بات انہیں سمجھائی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ النَّاسِ، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے گناہ گاروں کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب میں، بِمَا يَفْسُقُونَ، ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ تو سیدھا سیدھا معنی ہو گیا آیتوں کا، اور میں نے تو حدیث شریف بھی 3 پڑھ دی۔ یہ محاضرہ ہے، یعنی درس سے ذرا اوپر اٹھ کر اور تقریر سے ذرا نیچے آ کر اعتدال کے ساتھ بات کرنی۔ تو ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا، من جو ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، جو کوئی تم میں سے دیکھے، عالم دیکھے، جاہل دیکھے، چھوٹا دیکھے، بڑا دیکھے، دولت مند دیکھے، محتاج دیکھے، کسان دیکھے، اس کا کام ہے، کوئی برائی دیکھ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، تو اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وسعت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اپنی قوت کا استعمال کر کے اس برائی کو بدل دے۔ تغییر کا حکم ہے، تغییر، علماء سمجھ لیجیے، تغییر بدلنا ہے اس کو۔ اور اگر اتنی صلاحیت کے مالک نہیں ہیں آپ، تو زبان سے منع کیجیے، زبان سے بھی منع کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت اور قوت نہیں ہے، تو دل میں یہ پختہ ارادہ رکھیے،
دل میں یہ پختہ ارادہ رکھیے کہ جب کبھی اللہ مجھے صلاحیت دے گا، قوت دے گا، تو میں اس برائی کو بدلوں گا۔ اور آگے کہا یہ جو آخری کا ٹکڑا ہے تیسرا، اس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اضعف اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی اس کے بعد بعض حدیث میں ایک ٹکڑا ہے ثم ما وراء ذلك، اس کے بعد ایمان کا درجہ ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے رسول نے تو اللہ سے ملا دیا اور دوسرا سرا سماج سے جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخ ہیں، ان شاخوں میں سب سے بہتر ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور سب سے نیچے والی جو شاخ ہے وہ ہے راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک جملہ اللہ کے رسول نے بہت ہی کلیدی فرمایا ہے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک بنیادی اور کلیدی حصہ ہے۔ تیسری حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، تم لوگوں کو راستے پر بچنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا مَا مِن مَجَالِسِنَا بُدٌّ، اس پر تو ہم لوگوں سے عمل مشکل ہوگا، نتحدث فیہا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں 2 4 5 بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، جب تمہارے لیے بیٹھنے کے علاوہ کوئی شکل نظر نہیں آتی، بیٹھنا ہی ہے، فَاعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستہ کا بھی حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا راستے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، یعنی آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ دوسرا فرمایا کف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو روکنا۔ تیسرا فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ چوتھی چیز فرمائی الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ اور پانچویں چیز فرمائی والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی معروف اور منکر کا جو لفظ آیا ہے، اصل اس کا مفہوم جو ہے منکر سے مراد ہے شرک، معروف سے مراد ہے ایمان اسلام۔ اسی آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے برادران وطن میں دعوت دین کا کام کریں۔ لیکن منکر کا ایک معنی ہے جو
قرآن اور حدیث کے حکم کے خلاف۔ معروف کا معنی ہے جو قرآن و حدیث کے موافق۔ تو منکر سے منع کرنا ہے اور معروف کا حکم کرنا ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، مستقل تہذیب کا نام ہے، اور اس نے ہر جز میں تعلیم جو اس نے دی ہے وہ از اول تا آخر مکمل ہے۔ رائی کے برابر بھی اس میں کوئی ایسا شوشہ نہیں چھوٹا ہے جس سلسلے میں اللہ نے ہدایت نہیں دی، رہنمائی کی۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کی جو صورتحال ہے، اول تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ راستے کا کوئی حق ہوتا ہے، یہ تو خاموش زمین، اس کا کیا حق ہے؟ جیسے چاہو ویسے استعمال کرو۔ اب مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر معاملے میں وہ قرآن و حدیث کے حکم کو سامنے رکھے۔ یہ جو راستے ہیں سرکاری ہیں، نیشنل پراپرٹی ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں بہار سرکار، جتنے راستے بنے ہوئے ہیں وہ تو بہار سرکاری ہے، آپ تو اس کے مالک نہیں ہیں۔ اب اپنی صورتحال یہ ہے بالکل دیہاتی زبان میں، ابھی دھان کٹنے کا وقت آ گیا ہے، وہ دھان کی دونی کریں گے، اب پوال سارا سڑک ہے۔ اب کوئی اجنبی گزرا، اس سے معلوم ہی نہیں ہے کہ بیچ میں کہیں پر گڑھا ہے اور اس کی گاڑی پھنس گئی، پوال میں پھسل گئی اور اس کی موٹر سائیکل گر گئی، وہ زخمی ہو گیا۔ وہ جو زخمی ہوا، اس کی موٹر سائیکل کو جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پوال سڑک پر ڈالنے والا۔ اور اگر وہ مر گیا تو اس کا قاتل بھی ہوگا، اور اگر وہ مرنے والا مسلمان ہے تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان کر مار دیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، 1 نمبر۔ خالداً فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، 2 نمبر۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حشر کے میدان میں ایمان کی بنیاد پر نجات مل جائے گی، لیکن سزا تو ایسی کری ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کا پانی راستے پر گراتے ہیں، گھر صاف ستھرا کر لیا بہارن، وہ راستے پہ پھینک دیتے ہیں۔ راستہ بنا ہوا ہے 6 فٹ کا، آپ نے اپنا گھر بنایا تو اب گھر میں جانے کے لیے جو زینہ بنایا اس میں آپ نے 2 فٹ زمین سرکار کی لے لیا، تو وہاں پر تو صرف 4 ہی فٹ نہ بچی۔ آپ کو کیا حق تھا سرکار کی 2 فٹ زمین پر اپنے گھر جانے کا زینہ بنانا؟ یا بے تکے طور پر آپ سڑکوں پہ اپنی موٹر سائیکل لگا دیتے، 4 چکر لگا دیتے۔ بھوسا کا وقت آئے گا، بھوسا پورا سڑک پر پڑا ہوا،
چھجی نکال لیتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے اعتبار سے منع ہے اور ہم کو آپ کو ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی کوئی بات؟ یہ ہے اصل میں راستے کا حق، اور ہم لوگوں سے ہوتی ہے بے اعتدالی۔ نالیاں بنائی گئی، سارا کچرا اس میں ڈال دیا، وہ جام ہو گئی۔ اگر کوئی شریف بندہ کہے بھائی ایسا مت کرو، کہ آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے باپ کی ہے، ہم سرکار میں بنائیں، سرکار کی زمین تو آپ کے باپ کی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہے شریعت کے اعتبار سے راستے کا حق، اور اس میں ہم لوگ بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں، بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں، جس سے راہی کو، راہ گزر کو پریشانی ہوتی ہے، دقت میں پڑتے ہیں، کپڑے گندے ہو سکتے ہیں۔ قصائی ہے، وہ سڑک کے کنارے جانور ذبح کر دیتا ہے اور اس کا پورا کچرا، پٹارا اور کیا کہتے ہیں کہ خود سڑک پر بہ رہا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم داعی قوم بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم خیر امت اسی وقت بنیں گے جب ہم اپنی زندگی انفرادی میں اور اجتماعی میں شریعت کے حکم کو سامنے رکھیں گے۔ جو بھلائی کا کام ہے اس کی تبلیغ کریں گے، جو برائی کا کام ہے اس سے منع کریں گے، نرمی کے ساتھ منع کریں گے، خود احتیاط برتیں گے، لوگوں کو احتیاط کرنے کی تلقین کریں گے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں ذہن میں رہتی نہیں ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے اور جسمانی اذیت بھی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے اور جسمانی اذیت بھی ہوتی ہے۔ اب ایک موقع پر ہم لوگ آ رہے تھے 4 چکا سے، سابق ناظم ہمارے شریعہ بھی تھے، اس میں سڑک پر پوال بچھا ہوا تھا۔ اب وہ پوال ٹائر کے چکے میں ایسا پھنسا کہ 2.5 گھنٹہ وہی رکنا پڑا، اور یہ بچھانے والا مسلمان تھا۔ تو آپ بتائیے ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ چلے گا پتہ ہمارے باہر کی باڈی سے۔ یہ تقویٰ جب یہاں ہوگا تو اس کا اثر جو ہوگا وہ باہر چھلکے گا۔ اگر باہر چھلکا ہی نہیں تو آپ کا تقویٰ بہت کمزور ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا حکم تو انسان کی باڈی کے ساتھ ہے، براہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے۔ اس لیے کہا گیا بد نظری حرام ہے، غیبت کرنا سننا حرام ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا حرام ہے، پاؤں سے تکلیف پہنچانا حرام ہے، فکر سے، اپنی فکر سے، قوت فکر سے تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اس لیے شریعت میں راستے کا یہ حق رکھا ہے، اور ہم لوگ بے اعتدالی سے کام کرتے ہیں۔ اس سے ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کی تبلیغ اور تلقین بھی کرنی چاہیے، چونکہ ہم ایک جواب دہ اور مسئول امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
ان باتوں کو دھیان میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا